ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 اور 92 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کلاس کی گزشتہ نشست کی چند اہم باتوں کا پہلے استحضار کر لیجئے تاکہ آج کی آیات گزشتہ آیات سے مربوط ہو جائیں۔ قوم کی شرک پر مبنی گمراہی کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دلائل ہم ہی نے تعلیم و تلقین کیے تھے، کوئی انسان معلم نہیں تھا۔ لیکن کوئی بھی حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ انکار سے بڑھ کر نہ صرف مخالفت کی بلکہ آگ جلا کر اس میں ڈال دیا۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی طرف سے عائد خیر خواہی پر مبنی اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے، لیکن اس کی پاداش میں ان کو اپنے والد، قوم اور وطن کو چھوڑنا پڑا۔ تو اللہ نے ان پر یہ انعام کیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کی شکل میں بہترین برادری عطا فرمائی، اور ان میں سے اللہ نے 17 انبیاء کے نام بھی ذکر کر دیے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اور قرآن کے اولین مخاطب اہل مکہ بھی شرک جیسے جرم عظیم میں مبتلا تھے، تو شرک کی قباحت سمجھانے کے لیے یوں فرمایا گیا کہ بالفرض محال یہ مذکورہ انبیاء بھی شرک کرتے نا تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے، تو پھر تم جو شرک کر رہے ہو بھلا تمہارے ضائع کیوں نہ ہوں گے؟ البتہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء شرک کریں؟ یہ تو اللہ کا انتخاب ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب یعنی قرآن حکیم کو نازل کر کے گزشتہ انبیاء اور قوموں کی جتنی باتیں اور جتنے بھی حقائق ہم نے بیان کر دیے ہیں، یہ سب انسانوں کی درست رہنمائی کے لیے بیان کیے۔ اگر یہ لوگ پھر بھی ان کا انکار کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ یہ قرآن صرف ان کی نصیحت کے لیے نہیں اترا بلکہ جہان بھر کے لیے نصیحت ہے۔ تو اور لوگ ان باتوں کو تسلیم کریں گے۔ تو یہی وہ جملہ تھا جو گزشتہ نشست کا آخری جملہ تھا کہ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ قرآن جہان بھر کے لیے نصیحت ہے، یعنی قرآن نسل انسانی کے لیے، جہان بھر کے لیے خیر خواہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی نعمت و رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خود انتظام کیا اور اس کے لیے شعبہ رسالت کو قائم کیا، جس کے تحت انسانوں میں سے بہترین شخص کو نبوت و رسالت کے منصب کے لیے اللہ منتخب کرتے ہیں، پھر فرشتے کو اپنا پیغام انسانوں کے نام دے کر اسی نبی پر بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ نبی لوگوں کو وہ پیغام سنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی نعمت و رحمت ہے۔ اس لیے آج کی آیت یعنی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس جملے میں اللہ کی کتاب کے انکار کو اللہ کی ناقدری اس لیے قرار دیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کتاب کا نزول انسانوں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت و رحمت ہے، اس کا انکار کر کے گویا یہ اللہ ہی کی قدر نہیں کر رہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قرآن ہی کے ذریعے تو اللہ کا درست تعارف، انٹروڈکشن حاصل ہونا تھا۔ جب قرآن ہی کا انکار کر دیا اور پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے اور اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، تو گویا قرآن سے تو اللہ کا درست تعارف حاصل ہونا تھا۔ تو جب درست تعارف حاصل نہ ہوا تو اللہ کی قدر ویسے نہ کر سکے جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یوں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ،
اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات یہود نے کہی تھی کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی کہ پھر انسان اسی کی روشنی اور رہنمائی میں زندگی گزارے۔ نہیں، یوں نہیں اللہ نے کتاب نازل کی۔ آج بھی جو طریقہ تعلیم یہود و ہنود اور نصارہ نے تیار کیا ہے، اس سے بھی ملحدین اور سیکولر سوچ کے لوگ تیار ہو رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں اچھے برے اور غلط درست کی پہچان کے لیے صرف عقل و حواس ہی کافی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کسی ہدایت و رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے یہود نے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی۔ چونکہ یہود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور تورات کو اللہ کی نازل کردہ کتاب تسلیم کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ پھر یہ بتاؤ کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی تو پھر تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر کس نے نازل کیا تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے، یعنی اولاد آدم میں سے تھے، تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھ لی تھی؟ آگے اللہ اس کتاب یعنی تورات کی کچھ حالت بیان کر رہے ہیں کہ نور و ہدی للناس، وہ کتاب سراپا نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ یعنی وہ کتاب خود تو مثل نور واضح تھی اور قوم بنی اسرائیل کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ تھی کہ اس کی روشنی اور ہدایت و رہنمائی میں زندگی گزاری جائے۔ لیکن تورات کے ساتھ بھی یہود کا جو طرز عمل رہا اس کو بھی اللہ آگے بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے اس کتاب کو ورق کر دیا جس کے کچھ احکام تم ظاہر کرتے ہو اور کثیر باتوں کو چھپا جاتے ہو۔ یہ قراطیس کرتاس کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ورق۔ متفرق اوراق میں کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں کو چھپانا چاہتے تھے ان کے الگ ورق بنا لیتے تھے، اور جن کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے ان باتوں کے الگ اوراق بنا کر مختلف کاپیاں بنا لیتے تھے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی اوراق میں سے چند ورق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو لا کر پڑھنے لگے تھے، جن کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تھے۔ تو بہرحال آج بھی یہود کے پاس جو تورات کا مجموعہ ہے وہ بھی شاید یہی صحیح غلط پر مشتمل چلا آ رہا ہے جو انہوں نے تحریفیں کر دی تھی۔ آگے فرمائے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اے یہود نزول قرآن کے ذریعے تم وہ باتیں سکھائے گئے ہو جن کو تم اور تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے۔ یعنی قرآن کے ذریعے تورات و انجیل سے بھی زیادہ علم عطا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب قرآن ہدایت و رہنمائی کے سلسلے کی آخری کتاب ہے اور حفاظت الہی میں تا قیامت لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو اس کا علم پچھلی کتابوں سے زیادہ ہی ہوگا نا۔ اب آیت کے اگلے حصے میں فرمایا قُلِ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی کہہ دیجئے اللہ نے۔ اس جملے کا تعلق کل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ کے ساتھ ہے کہ وہ جو فرمایا شروع میں کہ ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی تورات۔ تو اس کا جواب اتنا واضح تھا کہ یہود کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو قُلِ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی نے اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ تو اس ساری گفتگو سے اللہ نے واضح کر دیا کہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو اللہ نے شعبہ رسالت قائم کیا ہے وہ انسانوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت و رحمت ہے،
لوگ اس کا انکار کر کے یا اس سے غفلت کا رویہ اختیار کر کے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس گفتگو سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان پر اللہ نے حجت تمام کر دی۔ تو گویا اللہ یوں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھانے کا اور ہدایت و رہنمائی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ تسلیم نہیں کرتے تو آگے فرمایا ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، تو پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنے باطل افکار میں کھیلتے رہیں۔ صاحب مظہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خوض سے مراد یہودیوں کے باطل افکار ہیں۔ آگے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے جسے تورات کی طرح ہم نے ہی نازل کیا ہے، جو خیر و برکت والی ہے۔ التنوین للتعظیم، یعنی یہ جو کتاب کے اوپر تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، عظیم الشان کتاب۔ مبارکن، خیر و برکت والی، یعنی جس کے اندر کثیر الفوائد اور کثیر المنافع ہوں۔ اسی کتاب کے ذریعے تو قرون اولیٰ کے لوگ تیار ہوئے اور خیر و برکت کا سلسلہ چل پڑا۔ اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب قرار پایا۔ آگے قرآن کے بارے میں مزید فرمایا مصدق الذی بین یدیہ، یہ وہ قرآن ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو مخلوق کی نفع رسانی اور کتب سماوی کی تصدیق کے لیے نازل فرمایا۔ اور پھر آگے فرمائے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں، خبردار کریں ام القریٰ کو اور اس کو بھی جو اس کے ارد گرد ہے۔ ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی بنیاد، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ یہی وہ زمین کی بنیاد ہے اور زمین کا درمیان ہے، سینٹر ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پھیلایا۔ تو مکہ مکرمہ زمین کا درمیان ہے اور پوری زمین اس کے ارد گرد ہے، اور یہ قرآن بھی اول مکہ میں نازل ہوا اور زمین کے ارد گرد تمام لوگوں کے لیے تا قیام قیامت ہدایت بن کر آیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ آپ پہلے ام القریٰ کو ڈرائیں، یعنی مکہ والوں کو، اور پھر اس کے ارد گرد دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے اس پیغام سے خبردار کر دیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر ایمان لائیں گے، کیونکہ جو برے انجام سے ڈرتا ہے وہی غور و فکر کر کے درست نتیجے پر پہنچتا ہے نا۔ تو آخرت میں برا انجام ہو گیا تو اسی سے ڈرنے والے ہی اس پر ایمان لائیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ جس کو آخرت کا یقین ہے گویا اس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، اور دنیا میں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو شعوری طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل پیرا ہونے میں ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔